اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ طبیعت کی وجہ سے کچھ عرصے تاخیر رہی ہے، تو آج بات شروع کرتے ہیں پورے منظرنامے سے۔ افغانستان پہ پاکستان حملہ کرتا ہے، یہاں تک تو بات ہو گئی تھی کہ انڈیا اور اسرائیل نے اعلان کیا ہم افغانستان کی مدد کریں گے، اور افغانستان نے پاکستان کے 52 مقامات پر حملہ کر دیا، اور 52 مقامات پہ حملہ کرنے کے بعد پاکستان نے اس کا جواب دینا شروع کیا، جو کہ ہم اصل میں دینا چاہ رہے تھے کافی عرصے سے، کیونکہ ہمارے پاس یہ اطلاعات تھیں کہ ان کے ایمونیشن ڈیپوز میں کچھ نہ کچھ اسرائیل سے آیا ہوا ہے۔ تو جب ہم نے بگرام ایئر بیس پر اور جو جلال آباد میں ایئر بیس ہے اس کے اوپر حملہ کیا، تو معلوم یہ ہوا کہ سینکڑوں کی تعداد میں جو اسرائیلی ڈرون ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں۔ تو وہ یہ کہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے، یہود والی بات سمجھ میں آئی کہ یار یہ ایسی کہانیاں کر کے کہ امیر المومنین ہیں اور فلاں ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، گود میں بیٹھے ہوئے یہودیوں کی۔ تو ابھی کل کی خبر یہ ہے کہ بگرام ایئر بیس اور جلال آباد ایئر بیس کے اوپر جو ایمونیشن ڈیپو تباہ کیا گیا ہے اس میں یہودیوں کا بنایا ہوا ڈرون موجود تھا، اور کچھ انڈین ڈرونز بھی تھے۔ تو وہ کس کو مارنے کے لیے رکھے ہوئے تھے انہوں نے؟ اسرائیل کو فتح کرنے کے لیے، یا کشمیر کو فتح کرنے کے لیے، یا غزہ کو آزاد کرانے کے لیے، یا پاکستان میں فساد کرانے کے لیے؟ یا اب آپ خود سوچ لیں، اور پھر یہ بھی سوچ لیں کہ وہ جو ہمارے دوست کہہ رہے ہیں دو مسلمان بھائیوں کو آپس میں نہیں لڑنا چاہیے، تو اگر ایک بھائی یہودیوں کا ایجنٹ بنا ہوا ہو تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اس کا سر اڑاؤ یا نہ اڑاؤ، یہ اب آپ نے سوچنا ہے۔ بہرحال میرے خیال میں پاکستان نے پری ایمپٹ کیا، اور اس سے پہلے کہ یہودی ایک پورا اسلحہ خانہ وہاں بنا دیتے، اور پھر یہ طالبان جو آج کل ایسا میڈیا پہ باتیں کر رہے ہیں جیسے انڈین میڈیا کرتا تھا نا، گودی میڈیا، ہم نے پاکستان کے اتنے جہاز گرا دیے۔ ابے کیا رائفل سے گراؤ گے جہاز؟ عجیب لوگ دیکھیں آپ کس قسم کے ہیں نا۔ تو اور وہی واہ واہ بھی ہو جاتی ہے، وہی گودی میڈیا کی طرح، ان کی مودی ہیں پورے سارے۔ تو وہ پھر بعد میں کیا کرتا اگر اس کے پاس اتنے سارے چیزیں آ جاتی تو؟ بہرحال افغانستان کے حالات پہلے بھی ایسے ہی تھے، وہ ایک چھوٹا سا ٹائم بم تھا، اس نے کسی وقت پھٹنا تھا۔ ہوا یہ کہ ہمارے بام ڈسپوزل اسکواڈ نے پہنچ کے اس کو ایک کنٹینڈ انوائرمنٹ میں پھاڑ دیا، اور بہت اچھا ہو گیا۔ اب اسی کے حساب سے ایران پر آ جائیں تو ایران میں آیت اللہ خامنائی صاحب جو رہبر ہیں ان کی شہادت ہو گئی، لیکن وہ تو شاید ہی سمجھ ہی رہے تھے اور یہ چاہتے بھی تھے کہ وہ شہادت کی موت انہیں نصیب ہو، اور شاید ہر مسلمان کو یہ چاہنا چاہیے۔ لیکن جو ایکسپیکٹڈ ایونٹ تھا وہ یہ تھا کہ 40 لوگ جو ٹاپ لیڈرشپ کے تھے ایک دن میں ایک ہی جگہ جمع ہوئے اور ان کو بم کے ذریعے شہید کر دیا گیا۔ یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا، اور یہ ڈیفینیٹلی پلاننگ فیلئر تھا۔ لیکن کیا کہتے ہیں کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ تو وہ پھر یہی ہوا کہ ایران کے شہر شہر، گلی گلی سرخ جھنڈے لگنا شروع ہوئے، اور ایسا لگا کہ جیسے ان کا خون جو ہے وہ پورے ایران کے اندر ایک بدلے اور ایک غصے اور ایک انتقام کی صورت میں جم گیا۔ اور اب اس خون کی برکت سے آپ دیکھیں کہ ان کو جو ایک اتحاد نصیب ہوا ہے، وہ جواب دے رہے ہیں۔ ایران کے لیے اب کچھ 5-6 دن گزارنا مشکل ہے، اگر وہ بہت حوصلے کے ساتھ یہ گزار گئے، کیونکہ ابھی بھی ہوا یہ کہ یہ 40 لوگ جمع ہوئے تھے، اس میں کسی اندر کے بھیدی نے ہی اطلاع دی تھی کہ یہ سارے لوگ یہاں پر جمع ہیں، اور اس ہیومن انٹیلیجنس کی وجہ سے بالکل پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ بم گرے تھے۔ تو مسلمانوں کو زیادہ تر جو ہے وہ آستین کے سانپوں نے نقصان پہنچایا ہے، چاہے وہ ٹیپو سلطان ہو، چاہے وہ سراج الدولہ ہو، یہاں پہ بھی کچھ ایسے ہی چکر تھا۔
اب اللہ کرے کہ وہ پہلا فیز جو 1 ہفتے کا ہے وہ گزار جائے۔ اس میں جو 2-3 تھیوریز چل رہی ہیں وہ بڑی عجیب ہیں کہ جی ایران نے سعودی عرب میں حملہ کر دیا، ان کی آئل ریفائنری تباہ کر دی۔ اصل میں آپ ایرانی میڈیا دیکھیں تو وہ تو فوراً ڈینائی کر رہا ہے کہ ہم نے تو سعودی عرب پہ حملہ نہیں کیا۔ ہم نے تو جہاں پہ بھی حملہ کیا ہے وہ امریکی اڈوں پر، امریکی جو سفارت خانے ان پہ حملہ کیا ہے، اور کم سے کم سعودیہ کی آئل ریفائنری پہ تو ہم نے حملہ نہیں کیا۔ اور اگر وہ حملے کی بات کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں کویت، بحرین اور عرب امارات کی۔ اب کویت، بحرین، عرب امارات سے تو سعودی عرب کے بھی اب اچھے تعلقات نہیں ہیں، اور وہ تو بہت عرصے سے لگ ہی رہا تھا کہ وہ امارات تو یہودیوں کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، افغانستان کی طرح بغل بچے بنے ہوئے تھے۔ تو اب لیکن کیا ہے، اس میں کسی طرح سعودی عرب کو، کچھ لوگوں کو یہاں ان سے بھی خار ہے نا، لیکن سعودیہ والے تو ایسا کوئی بیان نہیں دے رہے، اور ایران کو یہ بھی معلوم ہے کہ سعودیہ اور پاکستان کی ڈیفنس ڈیل ہے اور وہ امریکہ کی گود سے نکل رہا ہے۔ اب اس کو اگر زبردستی امریکہ کی گود میں بٹھانا چاہ رہے ہوں گے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ یہ کہ سعودیہ کو کم سے کم ان کے پرسنل انفراسٹرکچر کو ہٹ نہیں کیا جائے گا، جو ان کا ملک کا اپنا انفراسٹرکچر ہے۔ یہ میری اسسمنٹ ہے، اور اگر 1-2 ڈرون گریں گے بھی تو وہ بھی فالس فلیگ آپریشن ہوگا، جیسے ٹکر کارلسن نے ابھی اپنے شو میں کہا کہ موساد کے ایجنٹ سعودی عرب کے اندر بوم پلانٹ کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، جو کہ بعد میں نام یہ لگاتے کہ یہ کام ایران نے کیا ہے۔ تو میں اس کو اس طرح کنکلوڈ کروں گا کہ سعودیہ اور ایران کی لڑائی نہیں ہوگی پاکستان کی وجہ سے۔ پاکستان انشاءاللہ یہ جو افغانستان کا 2 فرنٹ کھلنے والا تھا، جس کے بعد یہ ایران کا 3 فرنٹ کھول کے پاکستان کو ایک ساتھ مارتے ہیں، نہ افغانستان کا 2 فرنٹ کھلے گا بلکہ کچل دیا جائے گا، اور یہ حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک فتنہ باقی نہ رہے، کیونکہ قرآن میں یہی آیا ہے کہ جو خارجی ہیں انہیں اس وقت تک مارو کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ تو اور ایران 3 فرنٹ نہیں بن سکے گا، کیونکہ وہ سسٹین کر جائے گا جو شروع کے حملے ہیں ان کو۔ امیدیں بھی ہیں، یہ خواہشات بھی ہیں، ظاہر ہے ہماری محبتیں بھی ہیں ان سب لوگوں کے ساتھ جو مسلمان ہیں اور یہودیوں کی گود میں جا کے نہیں بیٹھے۔ اور اس کا سب سے بڑا کنکلوژن یہ ہوگا کہ انڈیا کی بہت بڑی کچی ہو جائے گی، کیونکہ اس جنگ کا شاید ایک مقصد یہ بھی تھا کہ سعودیہ اور پاکستان کی دوستی ہو گئی تھی، اور ایک ایسا ڈیفنس پیکٹ ہوا تھا جو دنیا میں کی تاریخ میں مسلمانوں میں بہت کم ہوا یا نہیں ہوا۔ تو اب یہ پریٹینڈ کر کے میڈیا کے تھرو، اور یہاں جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ایران کے ہمدرد بیٹھے ہیں ان کے تھرو کہ جی سعودی عرب پہ بھی ایران نے پتہ نہیں کیا آگ برسا دی، جبکہ امریکی بیسس پہ شاید سعودیہ خود بھی چاہتا ہے کہ اب حملے ہوں اور وہ یہاں سے دفع ہوں، کیونکہ پاکستان سے ڈیفنس پیکٹ کے بعد امریکہ بچتا نہیں ہے۔ تو شاید ایک اسٹریٹجی یہ بھی ہے کہ امریکی بیسز جو ہیں وہ نشانہ بنائی جائیں سعودی عرب کے اندر بالخصوص۔ اسی لیے آپ دیکھیں UAE آگے بتا رہا ہے کہ ہم نے میزائل انٹرسیپٹ کیے، اور کویت آگے بتا رہا ہے ہم نے میزائل انٹرسیپٹ کیے ایران کے۔ سعودیہ آگے نہیں بتا رہا یہ، بلکہ الٹا یہ ہو رہا ہے کہ سعودیہ پہ جب آئل ریفائنری پر حملے کی فوٹیجز آئیں تو الٹا ایران نے آگے یہ بتایا کہ یہ ہم نے نہیں کیا، یہ کوئی فالس فلیگ آپریشن ہے جو کرنے میں انڈیا اور اسرائیل ماہر ہے۔ اس سب سینیریو سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک خاموش رضامندی پاکستان، سعودی عرب، چائنا اور روس کی ہے ایران کے ساتھ، ایک بھرپور مدد پاکستان کی ایران کے ساتھ ہے، اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ یہ جب جنگ ایران جیت جائے گا تو تشکر پاکستان کے نعرے دوبارہ ایرانی پارلیمنٹ میں لگیں گے۔